یہ ٹوٹتے بکھرتے گلیشیئرز کیا اختتام ہے کسی دیومالائی کہانی کا، یا پھر ان گلیشیئرز کی بوندوں سے شروع ہو رہی ہے ایک اور کہانی، عظیم دریائے سندھ کی کہانی؟ وہ بڑا طویل سفر طے کر کے اس مقدس پانی تک پہنچتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پانی انسان کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ عقیدت آج بھی ان ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کو ان کی اس مقدس جھیل کی طرف کھینچ لاتی ہے جسے دنیا مانسرور جھیل کے نام سے جانتی ہے۔ چین میں تبت کے کوہ کیلاش سے 20 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع اس سحر انگیز مانسروور جھیل کا شمار دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں ہوتا ہے۔ ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے ایک انتہائی مقدس مقام کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مانسروور جھیل کو ان چند بڑے دریاؤں کا منبع بھی سمجھا جاتا ہے جن میں سے ایک دریائے سندھ بھی ہے۔ ایک طویل عرصے تک تو یہی بیلیو کیا جاتا تھا کہ انڈس ریور کا منبع تبت کے پہاڑوں میں واقع مانسروور جھیل ہے، لیکن 20ویں صدی کے اوائل میں سویڈن کے ایک مہم جو سیون ہیڈن نے یہ پروف کیا کہ ریور انڈس کا منبع مانسروور جھیل نہیں بلکہ اس سے 30 کلومیٹر دور ایک چشمہ ہے جسے مقامی زبان میں سنگی کباب کہتے ہیں۔ تاریخی حقائق اپنی جگہ، لیکن بلتستان کے لوگوں نے بھی اس چشمے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے اور سینہ بسینہ منتقل ہونے والی ان روایات کو بڑی اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جھیل مانسر میں 4-5 چشمے آتے ہیں شمال مشرق کی طرف سے، جو سارے کے سارے جھیل مانسر میں ہی گرتا ہے۔ اہل تبت کا ماننا ہے کہ یہ دریا ایک شیر کے منہ سے نکلتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس چٹان سے یہ چشمہ نکلتا ہے اس کا دھانا چونکہ ایک شیر کے منہ سے مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا اسی نسبت سے اسے سنگی کباب یعنی شیر دریا کہا جاتا ہے۔ دریائے سندھ کی ابتدا سے منسوب یہ تمام حقائق اور نسل در نسل منتقل ہونے والی روایات اب دریائے سندھ کی تاریخ ہیں، اور اسی تاریخ میں ہمیں وہ نام بھی ملیں گے جو عہد بعہد اس دریا کی شناخت بنے گی۔ قدیم تاریخ میں دریائے سندھ کے کئی خوبصورت نام آتے ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رگ وید اور دیگر سنسکرت زبان کی کتابوں میں اس دریا کو سندھو کے نام سے پکارا گیا ہے۔ قدیم ایرانی اس دریا کو ہندوس کے نام سے جانتے تھے۔ ہندوس کی وجہ سے ہی اس پورے علاقے کو ہندوستان کا نام دیا گیا تھا۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ لفظ انڈس سے اخذ کیا جانے والا نام انڈیا ابتدا میں دریائے سندھ کے مشرقی علاقوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر 300 قبل مسیح میں یونانیوں نے تمام بر صغیر کو انڈیا کے نام سے پکارا۔ چلیے اب ذرا دریائے سندھ کو تاریخ کی دھن سے باہر نکلنے کا موقع دیتے ہیں۔ کیلاش کے پہاڑی سلسلوں سے ہوتا ہوا دریائے سندھ اپشی میں داخل ہو رہا ہے جو تبت کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔
तिब्बत के पिघलते ग्लेशियर्स दरियाए सिंध की रवानी में बतदरीज इजाफा करते हैं तो एक और पड़ाव सिरक कर उसके करीब आ जाता है। ये लद्दाख है, खुश्क, रेतीला और बंजर। हमारे दरिया को यहाँ से गुजरते हुए मानसरूर झील का साफ और शफाफ पानी और तिब्बत के बर्फपोश रास्ते याद तो आते होंगे, लेकिन ये सब खुशगवार यादें तो कहीं बहुत पीछे रह गईं और आगे है एक नई मंजिल। तो बचरा गांव के कच्चे दरो दीवार का सीना फख्र से तन जाता है, क्योंकि तिब्बत का संगे अब पाकिस्तान की निस्बत से पहचाना जाएगा। तकरीबन 90 छोटे बड़े दरियाओं और बेशुमार नदी नालों को हमराह लेकर ये दरिया बल्तिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की सरजमीन को सैराब करने के बाद खुद को बहरे अरब के हवाले कर देता है। हज़ारों साल पुरानी तारीख को साथ लेकर तिब्बत से बहर अरब तक सफ़र करने वाला रिवर इंडस वो अजीम दरिया है जिसके किनारों पर कई कदीम तहजीबों ने जन्म लिया। वादी सिंध की अजीम तहजीब इसी दरियाए सिंध के किनारे पर हर आने वाले को अपनी अज़मत रफ्ता और वक़ार की दास्तानें खामोशी की ज़बान में साल हा साल से सुना रही है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में हम इंडस रिवर के माजी, हाल और मुस्तकबिल में सफ़र करेंगे। अबासीन, मेहरान और दरियाए सिंध, पाकिस्तान में ये सभी नाम इस दरिया की पहचान बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो ये ख़ुद उन रास्तों से शनासाई पैदा कर रहा है जो उस वादी बल्तिस्तान की तरफ निकलते हैं जिसे पहाड़ों की सरजमीन कहते हैं। इन दिलावेज कुदरती मनाजिर में जा बजा बल्तिस्तान की कदीम तारीख भी अपना अक्स दिखाती नजर आती है। बल्तिस्तान का तहजीबी सफ़र सदियों पर मुहित है और यहाँ आबाद होने वाली अक़वाम की कई नस्लों ने इस सफ़र को आगे बढ़ाया है। प्रोफेसर अहमद हसन दानी के मुताबिक बल्तिस्तान में जो कौम आबाद हैं इसके ज़्यादातर बाशिंदों को बल्ती पा कहते हैं। ये कौमें जब तिब्बत से तर्क वतन करके लद्दाख तक आई तो उनमें से कुछ लोग बल्तिस्तान आ गए। बाद में तुर्किस्तान, सिंकियांग और ट्रांसपामीर के इलाके से भी लोग आकर बल्तिस्तान में आबाद हो गए। बल्ती सकाफ़त ने अगरचे तिब्बती और लद्दाखी सकाफ़त से गहरे असरात कबूल किए हैं, लेकिन बल्तिस्तान की सकाफ़त अपनी एक अलग शनाख्त भी रखती है और इस शनाख्त को कैसे कायम रखना है, अहले बल्तिस्तान ये बात अच्छी तरह जानते हैं।
بلتستان کی خوبصورت ثقافت میں لمبی قمیض، بلتی ٹوپی اور بلتی زبان مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ فنکار اپنے ان سٹیج ڈراموں کے ذریعے اپنی ثقافت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ موڈ خوشگوار ہو تو دریائے سندھ لہر لہر پرسکون بہتا چلا جاتا ہے، لیکن جو ہی کوئی تنگ سی گھاٹی اس کا رستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا موڈ ایک دم بگڑنے لگتا ہے۔ دریائے سندھ کا یہی مزاج ہے، کبھی انتہائی پرشور اور کبھی اتنا پرسکون کہ شور مچاتی آبشاروں کا پانی بھی سکون کی تلاش میں اس کی طرف دوڑا چلا آتا ہے۔ دریائے سندھ دنیا کا 21واں، ایشیا کا 10واں اور پاکستان کا سب سے طویل دریا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 3180 کلومیٹر ہے۔ مارول کے مقام پر دریائے سندھ کی ملاقات اپنے پہلے دوست سے ہوتی ہے۔ دیوسائی اور کارگل کے گلیشیئرز کا پانی کارگل کے مقام پر مل جاتا ہے اور وہاں سے کارگل ریور کی شکل میں انڈس ریور کی جانب بہنے لگتا ہے۔ کچھ محققین کے مطابق دریائے سندھ مارول کے مقام پر پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وچرا وہ گاؤں ہے جہاں سے دریائے سندھ سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوا اور پھر یہاں مارول کے مقام سے دریائے کارگل کو اپنی لہروں میں سمو کر آگے بڑھ گیا۔ وادی کھرمنگ، وچھرا، مارول اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے دیہات پر مشتمل ایک خوبصورت وادی ہے۔ زندگی میں سادگی اور رویوں میں خلوص، یہی اس وادی کا طرز زندگی ہے، اور سادگی کا یہی عکس یہاں کی طرز تعمیر سے بھی جھلکتا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے وادی کرمنگ میں چھوٹے چھوٹے دیہات آباد ہیں۔ ان دیہات کی آرکیٹیکچر بہت سمپل ہے اور لوکلی اویلیبل ووڈ اور سٹون سے بنائے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر گھر 2 منزلہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھروں کے اندر تہخانے بنے ہوتے ہیں جو کہ سردیوں میں یوز ہوتے ہیں۔ گھروں کی چھتیں اور دروازے چھوٹی ہیں اور یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں موسمی اثرات سے بچاؤ میں مدد دیتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی منظور ندی نالا یا کوئی چھوٹا دریا دریائے سندھ میں شامل ہوتے وقت اپنی الگ شناخت برقرار رکھنے کی ایک ناکام سی کوشش بھی کرتا ہے، اور پھر میں نہیں سب تو کہہ کر دریائے سندھ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ دریا کی بہتی لہروں کے ساتھ ساتھ بدلتے منظروں میں دریا کے اوپر خاصی بلندی پر نظر آنے والا یہ قلعہ انتھک قلعے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 110 سے 125 عیسوی کے دوران راجہ انتھک کا تعمیر کردہ یہ قلعہ کبھی وادی کھرمنگ کا پایہ تخت تھا، جسے 1500 عیسوی کے دوران مسلم راجہ اعظم نے حاصل کر لیا۔ یہاں راجہ کا دربار لگتا اور فیصلے ہوتے، مگر آج یہ قلعہ خود وقت کے فیصلے کا منتظر چپ چاپ دریائے سندھ کی لہروں کو تکتا رہتا ہے۔ اس جگہ کو چھمدو کہتے ہیں،
بلتی میں چھندو کا مطلب ہے دو پانی. ایک پانی تو یہی ہے ہمارا دریائے سندھ، اور وہ رہا دوسرا پانی بلتستان کی ایک خوبصورت وادی خپلو سے آنے والا دریائے شیو، جو ریمو گلیشیئر سے نکلتا ہے اور پھر وادی خپلو سے ہوتا ہوا اس مقام پر آ کر دریائے سندھ سے مل جاتا ہے. دریائے سندھ نے بلتستان کے دکھ سکھ کے تمام موسموں کو دیکھا ہے. وہ موسم بھی جب بلتستان کے عوام نے ڈوگرا راج کے خلاف آزادی کا نعرہ مستانہ بلند کیا تھا. دریا کے کنارے جنگ آزادی کی یہ یادگار بلتستان کی ہر آنے والی نسل کو یاد دلاتی ہے کہ آزادی یقیناً عشق سے اور جنون سے ملتی ہے، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے شعور و آگہی کی ضرورت ہوتی ہے. Playing is verb which shows the continuous form of this sentence. دریائے شیوک، دریائے کارگل اور نہ جانے کتنے گلیشیئرز کے برفیلے پانیوں کو ساتھ لے کر چلنے والے دریائے سندھ کا انتظار کر رہے ہیں ابھی اور بہت سے دریا، بہت سے گلیشیئرز اور سکردو. یہ سکردو ہے، کوہ ہمالیہ اور کوہ کراکرم کے دامن میں ایک پیالے کی طرح نظر آنے والا یہ شہر کوہ پیماؤں کا پہلا پڑاؤ ہے. یہیں سے بلتستان کی حسین وادیوں کو تمام رستے نکلتے ہیں، اور یہیں سے کوہ کراکرم، دریائے سندھ اور ہم ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے.